السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے ایک سنگل مدر، سنگل پیرنٹ کے بارے میں۔ خاص طور پہ جو سنگل مدر ہیں، ایک ماں جو دو کردار نبھا رہی ہوتی ہے، ایک باپ کا اور ایک ماں کا۔ صبح وہ اٹھتی ہے، اپنے روزگار کی فکر، دوسری طرف بچوں کی ضروریات۔ وہ جانتی ہے کہ اگر آج وہ رکی تو گھر کا نظام رک جائے گا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ اس کے اپنے دل میں کئی طوفان چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حالات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز بہترین انداز میں نہیں کر پاتی۔ کبھی بچے کا یونیفارم مکمل صاف نہیں ہوتا، کبھی اسکول بیگ پرانا ہوتا ہے، کبھی بچوں کو وہ سہولیات نہیں مل پاتی جو دوسرے بچوں کو میسر ہوتی ہیں، اور پھر معاشرہ فیصلہ سنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچے ایسے کیوں لگ رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال بہتر کیوں نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی ماں نے گزشتہ رات کتنے گھنٹے سویا تھا۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ دن بھر کام کے بعد بھی گھر آ کر کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کا ہوم ورک کرتی ہے اور رات گئے تک آنے والے کل کی فکر کرتی ہے۔ ایک سنگل ماں صرف ماں نہیں ہوتی، وہ باپ بھی ہوتی ہے، وہ محافظ بھی ہوتی ہے، وہ استاد بھی ہوتی ہے، وہ کمانے والی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے آنسوؤں کی واحد گواہ بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے مضبوط رہتی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی محرومی نہ محسوس ہو۔ وہ اس لیے پریشان ہوتی ہے کہ کہیں ان کی تعلیم، صحت یا مستقبل پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ وہ طاقت یا وہ محبت جو تھکن سے بڑی ہے، وہ محبت جو غربت سے بڑی ہے، وہ محبت جو تنہائی سے بڑی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ کمزور ہوگی تو اس کے بچے اس سے زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بچے لوگوں کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے۔ لیکن افسوس، اس کی سب سے بڑی جنگ غربت یا تھکن نہیں ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی جنگ اکثر معاشرہ ہوتا ہے۔ وہی معاشرہ جو مدد کا اور سوال زیادہ کرتا ہے، بچے ایسے کیوں ہیں، یہ اتنی دیر باہر کیوں رہتی ہے، بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں۔ لوگ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، جدوجہد نہیں۔ اگر کسی دن بچے کے کپڑے استری نہیں ہیں تو لوگ سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر بچہ تھوڑا اداس ہے، پریشان نظر آتا ہے تو لوگ ماں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید اس ماں نے رات بھر بیمار بچے کے سہانے بیٹھ کر گزاری ہوگی، شاید اس کے پاس اتنے سورس نہ ہوں کہ وہ ہر چیز بہترین خرید سکے، شاید وہ خود بھوکی سو گئی ہو تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر سو سکیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ماں کی گود جنت ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس جنت کو قائم رکھنے کے لیے ایک سنگل پیرنٹ، سنگل مدر کتنی بار اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں اور کبھی کبھی اپنی عزت نفس تک قربان کر دیتی ہے۔ رات کو جب بچے سوتے ہیں تو وہ ان کے چہروں کو دیکھتی ہے، ان کے ماتھے چومتی ہے اور خاموشی سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں لیکن میرے بچوں کو تھکنے نہ دینا۔